گئے اٹھانا قرآن کے اندر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما قرآن اٹھانا کتنے قرآن کے وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جميعا بابا باز بلند پڑھیں گے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں رب انہاں دی مندایو اے پکی خبر اسانوں ولی اللہ دے اے مردے ناہی اے کردے پردہ پوشی کہ ہویا اے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی قابل عزت واجب الاحترام نہایت ہی عزیز و ساتھیو دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مختصر وقت کے اندر آج جمعۃ المبارک کی اس عظیم نشست کے اندر چند ملفوظات حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ عطائے رسول خواجہ خواجگان ان کی سیرت کے حوالے چند باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کریں گے۔ یہ وہ اولیاء اللہ وہ برگزیدہ بندے ہیں خدا کے جن کو عطائے رسول عطائے ہند کہا جاتا ہے، یعنی عطائے رسول اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے ہندوستان کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگا ولی عطا فرما دیا ہے۔ آج بھی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر اس ولی کے چرچے ہوتے ہیں، اس ولی کا عرس منایا جاتا ہے رجب المرجب کی 6 تاریخ کو۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو بغداد سے چل کر نیشا پور سے چل کر چلتے چلاتے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آئے، جس وقت کفر کا بہت بڑا غلبہ تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ مندر بنایا کرتے تھے، ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جس نے آ کر خدا کا گھر بنایا اسے خواجہ معین الدین چشتی کہا جاتا ہے، اور خواجہ غریب نواز بھی آپ کا لقب ہے۔ جہاں مندر بنتے ہوں، جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہوں، وہیں آ کر اللہ والوں نے ڈیرے لگائے اور ہر لب سے یہی کلمہ جاری کہا، ان کو کہا یہ چھوڑ دیں،
یہ القابات جو تم بتوں کو دیتے ہو، لات، منات، عزا، حبل، یہ سب کچھ فنا ہے، اگر بقا ہے تو میرے اللہ کو بقا ہے بس۔ آج اگر بندہ کہہ جائے دھرتی کے اوپر بیٹھنے والا بابے کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، بابوں کا کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ بابے نہ ہوتے تو تیرے بابے بھی آج کافر ہوتے، اگر یہ بابے نہ آتے سرزمین ہندوستان کے اوپر اور پوری روئے زمین کے اوپر، اگر بابے نہ آتے تو آج ہر جگہ کے اوپر گلی گلی تمہیں مندر نظر آتا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے۔ یہی تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے آ کر پکے ڈیرے لگائے، چند کھجوریں لے کر آئے تھے، بڑا طویل سفر کر کے، اللہ کی عزت کی قسم پوری امت مسلمہ کو عشق مصطفیٰ دے کر چلے گئے۔ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے خدا کو راضی کیا اور جنہوں نے مصطفیٰ کو راضی کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کہتا ہے رحمان کے بندے، جس کو خود خدا کہے رحمان کے بندے، ایسی ہستیوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے بندے ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، جب وہ چلتے ہیں نا زمین کے اوپر، چلتے پھرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ، ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کی نشانی ہے۔ جب جہل کا اس کا مقابلہ ہو جائے، ان پڑھ کا، جب بحث کرنے والا آگے جاہل ہو تو پھر وہ بحث نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہماری طرف سے سلام ہو گیا، تو آگے چلا جا، تیرا میرا مقابلہ نہیں ہے۔ ہمیشہ مقابلہ آگے علم والا ہو، ادھر علم والا ہو، اس کا مقابلہ ججتا ہے، آگے جاہل ہو، ادھر سے عالم ہو، عالم اور جاہل کا مقابلہ ججتا نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک اصول ہے، یہ معقول ہے کہ جو بندہ جاہل علم والے سے مخاطب ہو جائے تو جاہل کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ہے بھی جاہل، لیکن عالم کو خطرہ ہے کہ جہل کے مقابلے بحث کے اندر آ کر اپنا ایمان بھی نہ کھو بیٹھے۔ اس وجہ سے جاہل کے ساتھ عالم کا مناظرہ اور عالم کا بحث مباحثہ بنتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ کسی سے لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ جب بھی ان کے سامنے جاہل ہوتا ہے تو قالوا سلامہ کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ حضور کی امت کو سنوارنا اور خدا اور مصطفیٰ کو راضی کرنا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 534 عیسوی کے مطابق آپ دنیا کے اندر آئے، اور جس وقت آپ کی ولادت نہ ہوئی تھی، آپ کی ماں کا نام ہے ماہ نور۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ میرے بطن کے اندر، پیٹ کے اندر آئے تو مجھے اپنے کمرے سے آواز آتی تھی، گردنواہوں کے اندر اللہ 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 کی آواز آتی تھی۔ میں گئی ایک درویش کے پاس، میں نے پوچھا یہ جب سے حمل ٹھہرا ہے میرے بطن کے اندر بچہ آیا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے، ورد کی صدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پیٹ کے اندر جو آنے والا بچہ ہے یہ مادر ذات ولی ہے، اللہ نے ان کو پیدائشی ولی بنا کے بھیجنا ہے دنیا کے اندر۔ خواجہ معین الدین چشتی، وقت نہیں ہے، چند دنوں کے بعد آپ روئے زمین کے اوپر آ گئے۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، پر خواجہ کا دل نہیں لگتا۔ بچے پوچھتے ہیں یار ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، گلیوں کے اندر باہر نکل جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ نہیں جاتا؟ اس نے کہا میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا، میں تو محمد مصطفیٰ کی امت کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہاں اس لیے نہیں بھیجا کہ کھیل کود کے اندر زندگی گزار دوں۔ فرمایا نا، میں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں زندگی کے اندر۔ جس وقت آپ 7 یا 6 سال کی علماء نے لکھا عمر کے اندر پہنچے، آپ کے بابا بھی ایک عالم دین تھے، ان کے دل کے اندر خیال آیا کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں،
اور محمد مصطفیٰ کا دین پڑھاؤں، قرآن پڑھاؤں، فرمان پڑھاؤں۔ انہوں نے نیشہ پور کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو بھیج دیا۔ آپ نیشہ پور کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ نیشہ پور کے اوپر جس وقت غزوینیوں نے حملہ کیا اس وقت بڑے لوگ شہید ہو گئے نیشہ پور کے اندر۔ تو غزنی سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ گھر واپس لوٹ آئے اپنے باپ کے پاس۔ اس وقت نیشہ پور کا بازار بالکل تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ آپ واپس آئے تو آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ کہاں اپنے بچے کو بھیجا جائے اور محمد مصطفیٰ کا دین سکھایا جائے، حضور کا فرمان سکھایا جائے۔ بس قریب تھا، عید کے دن آئے، آپ اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کو جو یہ لقب ملا ہے نا غریب نواز کا، یہ اس جملے سے آپ کو یہ لقب ملا۔ اپنے بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، میل کچیلے کپڑے، پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے، عید کا دن ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جس وقت گئے بچے سے پوچھا، بھائی تو نے آپ نے نہ کپڑے نئے پہنے ہیں نہ آپ کے پاؤں کے اندر جوتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جوتے تو وہ پہنے، کپڑے تو وہ پہنے جس کا باپ ہو، جس کی ماں ہو، جس کے بھائی ہوں دیکھنے والے۔ نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میرے بھائی، اکیلا ہوں، کس کو کپڑے پہن کر دکھاؤں، جوتی پہن کر کس کو دکھاؤں، غریب بندہ ہوں، پوچھنے والا 100 روگاں دا راہ روگ محمد جس دا نام غریبی، شالا غریب غربت نہ آئے زندگی کے اندر۔ اس نے کہا کس کو پہن کر دکھاؤں؟ اس خواجہ معین الدین چشتی ابھی بچپن ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں کے پاس لے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کو نہلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، میرے ساتھ جائے گا، آج عید الفطر کی نماز ادا کرے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اس کو ساتھ لے کر گئے، بچے کو وہاں سے عید نماز پڑھائی، پھر واپس گھر لے کر آئے۔ بس یہ عمل تھا، رب کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کا نقب پھر رکھ دیا غریب نواز۔ اصل میں آپ کے بہت سارے القابات ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، وہاں سے مشہور ہوئے۔ یہ عمل اللہ کو مقبول ہوا۔ خواجہ خواجگان کو پھر آپ کے والد نے بغداد کے سرزمین کے اوپر بھیجا، وہاں ایک مدرسہ تھا بہت بڑا، اس کے اندر آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تعلیم جب حاصل کر لی آپ بہت بڑے، صرف پڑھ لینا بھی کمال نہیں ہوتا، جس وقت تک سینے کے اندر روحانیت نہ ہو تو بندہ بدلتا نہیں ہے۔ پڑھنے والے تو بڑے بڑے دجال آئے پڑھ لے کر، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے قرآن پڑھنے والے بہت کچھ کما گئے، بہت سارے ایسے تھے قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے۔ پتہ چلا قرآن صرف پڑھنا بھی کام نہیں دیتا، کبھی کبھی روحانیت بھی چینج کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی ایسی دہلیز کے اوپر جانا پڑتا ہے جہاں رنگ لگتا ہے، جہاں رنگ چڑھتا ہے۔ فرمایا واپس آئے، آپ کو کہا گیا عالم تو بن گئے، فاضل تو بن گئے، پڑھ تو لکھ تو لیا، لیکن اب کہیں سے روحانیت لینی چاہیے، جو دل کے اندر سکون ہوتا ہے، جو چاشنی ہوتی ہے، ان کو بھیجا گیا۔ ایک شہر تھا ہارون آبادی جسے کہا جاتا ہے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ، ان کے لقب سے یہ ہارون آباد مشہور ہے۔ پر میں ان کے پاس گئے، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ لوگوں نے بتایا وہ اللہ کے ایسے قریب ہیں، ایسے محبوب ہیں، جو ان کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے وہ لمحے کے اندر ولی بنا دیتے ہیں۔ بس یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ حضرت عثمان ہارون آبادی کے پاس گئے، وہاں جا کر کچھ دن فیض حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا سامنے ایک کچی کوٹھڑی ہے، اس کے اندر بیٹھ جا، اعتکاف کر، ایک کھجور ہے، بس جب بھوک لگے تو یہ کھانی ہے، کمر سیدھی رکھنے کے لیے بس، ورنہ زیادہ کھانا نہیں کھانا۔ رب کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر رب سے مانگ، اللہ تمہیں بہت بڑا مقام عطا فرما دے گا۔ 10 دن کا آپ نے چلہ کیا، واپس آئے اپنے مرشد کے پاس۔ آپ نے فرمایا نظر اٹھائیں، دیکھیں آسمان کی طرف، نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا حضور مجھے اوپر سے رب کا عرش نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر نیچے دیکھیں، فرمایا نیچے تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی کچھ رہتا ہے، دوبارہ جا چلہ کاٹ، رب کو راضی کر، پھر ایک کھجور دی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 10 دن کا بعد میں چلہ کاٹا، اس کے بعد آئے تو آپ نے فرمایا اب نظر اٹھانا، دیکھنا۔ اب نظر اٹھائیے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم
مجھے 18,000 جہان نظر آ رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی صحبت ہے جن کے قریب بیٹھے رہے، پر میں اب 18,000 جہان پردے اٹھ گئے، رنگ چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی جانا نہیں ہے، ابھی تو تجھے لے جانا ہے نا، بیت اللہ کا طواف کروانا ہے، محمد مصطفیٰ کے روزے کے اوپر لے کر جانا ہے، پورا پورا رنگ چڑھانا ہے، ایسے نہیں۔ پر میں اٹھا سامان، گٹھڑی باندھ کر دی، اب چلتے ہیں خدا کی بارگاہ کے اندر۔ آئے ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا فرمایا اگے اگے مرشد نے، پیچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، عطا رسول ہند الولی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے مرشد دے پیچھے چلے پینے۔ جدوں بیت اللہ دے قریب گئے نے، ایک چکر لایا، پیر بھی چکر پیا لاندے تے پیچھے مرید، پیر بھی بڑی شان والا تے مرید بھی بڑی شان والا۔ پیر دا مقام ہے دھرتی دے اتے بے کے 18,000 جہانہ دے پردے پیا کھول گئے۔ مرید دا مقام ہے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے نے، بیت اللہ دے وچ آواز آئی ہے عثمان لے جانا، اے بیت اللہ دے اندر انہوں منظوری مل گئی ہے۔ حضرت عثمان اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی نو روضہ رسول سامنے لے گئے نے، آپ نے ہاتھ جوڑ کے دھاڑ بھر کے کیا سنیا میرے اعمال کوئی نہیں، ساری زندگی میں خدمت کردہ رہا دین دی، پر میں نو کوئی فخر نہیں، کوئی وڈیائی نہیں، لیکن سونیا ایک ہیرا لے آیا، بڑا عرصہ انو تراشتا رہا، بڑا عرصہ تیار کریا، سونیا قبول فرما لو نا، کرم فرما دو نا، اللہ دی عزت دی قسم سیرت معین الدین چشتی اٹھا کے پڑھ لے۔ فرمایا جدو جا کے چمیا نا، جالی نو ڈوسا دیتا، روزہ رسول تو آواز آئیے عثمان معین الدین نو لے جا، انو لے جا، محمد مصطفیٰ معین الدین نو نیب بنا کے بھیجے آئے۔ فرمایا محمد دا نیب ہوئے گا، جا کے کم کرے گا، جانا۔ حضرت عثمان ہارون آبادی آپ نے ہاتھ اٹھائے رب دی بارگاہ دے اندر، کریم مولا میں کامیاب ہو گیا ماں، اے میرا ہیرا بیت اللہ دے وچوں کامیاب ہویا۔ محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضری لوائیے، آیا فکرہ نوٹ کر، خدا دی قسم دنیا دے اتے دھرتی دے اتے بے کے اولیاء اللہ دے بارے بکواس کرن والا بندہ، انہوں اللہ دی قسم آج تک اے ماں پتر نہیں جمیا، حلالی خون کدی اپنے باپ دے خلاف گل نہیں کرے گا، اور حلالی خون اولیاء اللہ دے بارے گل نہیں کرے گا، حلالی خون قرآن نو مندے، حضور دے فرمان نو مندے، آؤ اٹھانا قرآن کہندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن اٹھانا کتے قرآن کہندے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کتے قرآن کہندے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر قرآن پڑھانا لا حضور دا فرمان پڑھانا لا کدے ایڈی بڑی غداری نہیں کرے گا۔ او بابے جنہاں نے اپنا وطن چھوڑیا، اپنا گھر چھوڑیا، اولاد چھوڑی، بچے چھوڑے، صرف محمد مصطفیٰ دے دین واسطے، ستے نے خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ نصیب ہویا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا معین الدین تینو ایتھے بغداد واسطے نہ بھیجیا، جانا ہندوستان دی سرزمین دے اتے لوگ مندر پہ بنا دینے، لوگ بتاں دی پوجا پہ کر دینے، جانا اتے حاضری دے۔ خواجہ معین الدین بغداد دے وچ
وچوں چلے نے داتا علی حجویری داتا دی دربار دے سرزمین لاہور دے تے آپ پہنچنے آ کے حاضری دیتی ہے اج جا کے بھی دیکھ لے وہ چلے گا داتا دی دربار دے اندر موجود ہے جتے خواجہ مخاجہ خواجگان خواجہ معین الدین نے چلا کٹیا داتا علی حجویری دی بارگاہ دے وچوں اجازت لئیے مہر لوائیے اور نکلنے آپ کے لے گئے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا آپ جملہ کہہ کے دربار کو چلے گئے نے آپ پہنچے نے ہندوستان دی سرزمین دے ہوتے پرتھوی راج ایک نامراد کافر ہے او بہت بڑا بادشاہ ہے ہندوستان دی سرزمین دا پر اے بابا اے اللہ دا برگزیدہ بندہ ہاتھ دے اندر یہ لوٹا مٹی دا استاوا موجود ہے آپ گئے نے انا ساگر دریا دے اتے ڈیرا لایا اے پرتھوی راج کافر نامراد کتے دورے تے گیا جدوں واپس لوٹیا بابا انا ساگر دریا تے اتے ڈیرا لا کے بس کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے کلمے دی آواز پیا بلند کر دے صدا پیا بلند کر دے کافر جدو جمع ہو گئے نے پرتھوی راج نے کیا اس بابے نو اٹھا لو یا پہلا کم کرو اے دا پانی بند کر دے بابے دے کول نہ پانی ہوئے گا نہ وضو کرے گا اے پیاسا اٹھ کے دریا دا کنارہ چھڑ جاوے گا بس اے گل کرن سی اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں نے پانی بند کریا فرمایا خواجہ معین الدین نے فرمایا پانی بند کر دیا جے ایک لوٹا ایک استاوا پانی دا مینوں بھرن دے میں چھڑ کے چلا جاواں گا انہوں نے کوئی گل نہیں بابا ایک لوٹا ایک استاوا بھر لے آ میرے ویرا اللہ دی عزت دی قسم بابے نے استاوا رکھیا بس لوٹا رکھیا سارا پانی دریا دا لوٹے دے اندر استاوے دے اندر موجود ہے دریا خشک ہو گیا عقل تنگ رہ گئی میاں صاحب فرماتے ہیں سچے مرد صفائی والے تو جو کچھ بولن زبان او سونا مالک من دایوئی اے پکی خبر اور میں پکی خبر سانو جڑے سچے مرد صفائی والے نے جو منگن رب عطا فرما چھوڑ گئے پر میں سارا دریا دا پانی آپ نے کوزے دے اندر بند کر چھوڑیا او ہندوستان دے انگریز پر کے بابے دے پیر پہ پکڑ دینے سونے او کرم فرماؤ نا یہ ساڈا بڑا عظیم انا ساگر دریا ہے اسی تے نہاں دے ویاں بچیاں نو پانی بھی پلانے شفا یاب بھی ہوندے نے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں سونے مدینے والے نے سانو ظلم نہیں سکھایا میں کوئی ظلم کرنا آیا آپ نے لوٹا اونڈے لیا پھر دریا روانہ ہو گیا فرمایا کچھ لوگ آپ دے قدمہ تے گر کے مسلمان ہو گئے نے کلمہ پڑھ گئے نے بس آپ نے فرمایا اور کوئی کم نہیں کرنا آؤ نا خدا دا گھر بنانے اللہ دا گھر بنانے صبح شام اللہ دی پاکی بیان کرانگے خدا دے تذکرے تے مصطفیٰ دے تذکرے ہوانگے آج بندے کہندے نے میں کہ چلا جا ملتان دی سرزمین دے ہوتے خواجہ بہاؤالدین زکریا جتے اولیاء اللہ دی دربار نال خدا دا گھر ہوئے گا خواجہ غلام فرید دی دھرتی تے چلا جا جتے اللہ دے برگزیدہ بندے دی دربار نال خدا دا گھر ہوئے گا اگر تو فرمایا چلا جا پاک پتن دی دربار دے ہوتے اللہ دے برگزیدہ بندے دا گھر نال خدا دا گھر پتہ چلیا او اللہ دے ولی نے جن نے شرک نہیں سکھایا شرک ہوندے جڑا اپنے آپ نو سجدہ کراوے خواجہ معین الدین چشتی نے سرزمین ہندوستان ہوتے خدا دا گھر بنا کے آمان والے نجدیاں نو سبق دیتا فرمایا اولیاء اللہ کدے
شرک نہیں کراندے بلکہ پکڑ کے لوگاں نو سینے میں روشن کر کے باواں تو بازواں تو پکڑ کے رب دی بارگاہ دے اندر جھکا کے کہندے نے اوہی اللہ الصمد ذالے آؤ نا جھک جاؤ نا، اے دنیا فانی ہے، اے دنیا چار دیاڑے، اے اولیاء اللہ نے سانو سبق سکھایا، سانو در سکھایا۔ آج دا اگر تیرا فقیر تے نکیر اگر تینو اپنی بارگاہ دے اندر جھکاوے نا، سن لے فکر لے ساڑے نال دا کوئی تعلق کوئی نہیں، جڑا اپنے ہاتھ چماوے تے پیر چماوے ساڑا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ او ساڑے پیران اگر سننا چاہنے نا، آج بھی ملتان دی سب زمین دے سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ نے، اور تیرے نالی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دی دھرتی دا سردار ہے، وہ جنہاں نے بڑے بڑیاں نو بلا کے رب دی بارگاہ دے اندر جھکایا، اور اے نہ کہا میرے ہاتھ چمو میرے پیر چمو میرے کول آؤ، بلکہ جدوں بھی دکھایا نا خدا دا رسہ دکھایا یا مصطفیٰ دا جب بھی دکھایا خدا کا راستہ دکھایا مصطفیٰ کا۔ بھئی آج معاملہ اور ہے نا، آج اگر تیرے پیر بگڑ گئے ہیں، ان کو پیر ہی نہیں، یہ تو پیر ہے نا جو اپنی دہلیز کے اوپر کھینچے، یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر تو وہ تھے خواجہ معین الدین چشتی۔ وقت نہیں ہے، آپ نے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک نہیں دو نہیں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ آج جو دھرتی کے اوپر بیٹھ جائے اس کو کہے بھی تیرے باپ نے کلمہ پڑھایا، اتنے مسلمان لوگوں کو مسلمان کیا کس نے کیا؟ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ بابے نہ آتے، اگر یہ اولیاء اللہ نہ آتے تو شاید ہو سکتا تھا تو میں بھی کافر ہوتے اور یہاں بھی مندر بنائے جاتے۔ یہ ایسے نہیں آتے، یہ مہر مصطفیٰ کی لگتی ہے تو یہاں اگر دین کا کام کرتے ہیں۔ اور میں آپ نے بڑے دکھ برداشت کیے، بڑا لوگوں نے ستایا، بڑا لوگوں نے تڑپایا، لیکن پھر اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا؟ آپ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے، بس جب رب کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے جو بھی مانگتے خدا وہی عطا فرما دیتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ کے مرید ہیں نا، آپ آیا، آپ فرماتے میں گیا ہوں دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ ان کے ایک مرید بیٹھے تھے، ان کا نام تھا محمد علی، اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، بیچارہ غریب تھا، تو وہ تاجر آیا، محمد علی جو خواجہ معین الدین کے مرید تھے اس کے گربان سے پکڑا اور گھسیٹا، کہا تو نے میرے پیسے دینے، دیتا کیوں نہیں؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرتے، یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن کی شان یہ نہیں ہوتی کہ مومن کو تنگ کرے، مومن کا خیال کرتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھی میں تو نہیں چھوڑوں گا، آج اس کو رسوا کروں گا، اس نے میرے پیسے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہلت دے دے، فرمایا کوئی مہلت نہیں ہے۔ بس خواجہ خواجگان نے اسی طرح چادر بچھائی، چند سکے اس کے اندر ڈالے، درہم ڈالے، بس پیسوں کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے فرمایا اٹھا، جتنی دولت اٹھانی ہے، جتنے تیرے دینے ہیں۔ بڑا شاطر تھا تاجر، اس نے اپنے بھی اٹھا لیے، ساتھ ساتھ تھوڑے سے اور پیسے بھی اٹھا لیے، بس اٹھا کر چلا گیا۔ محمد علی بھی چلے گئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ بھی چلے گئے۔ بس تھوڑے دن گزرے، واپس اسی طرح چادر کے اندر ہاتھ ڈھکا ہوا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ کے اندر، یا سونےاں من مونےاں کام بگڑ گیا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اس دن میں نے تھوڑے سے زیادہ پیسے اٹھا لیے، میرا تو ہاتھ شل ہو گیا، کام بھی نہیں کرتا، رب کی بارگاہ کے اندر التجا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، پیسوں کی وجہ نہیں ہے، تو کیا سمجھتا ہے سارا معاملہ پیسوں کو ہوتا ہے، سارا معاملہ دولت کا ہوتا ہے؟ فرمایا نا نا، یہ معاملہ نہیں، یہ معاملہ وہ ہے تو نے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، رب کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا، بس جا نا محمد علی کے پاس، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اگر اس نے معاف فرما دیا تو عرش کا رب بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ بس اور میں چل کر گیا، علی محمد ان کے مرید تھے خواجہ معین الدین چشتی کے، جس وقت گیا کہتا ہے یار حضور اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔ بس اسی طرح اس نے کہا بھی میں تو ماننے والا ہوں خواجہ کا اور محمد مصطفیٰ کا، ہم نے تو سیکھا ہی معاف کرنا ہے، معاف کر دیا کر یار، کبھی کبھی معاف کر دیا کریں ایک دوسرے کو۔ بس اس نے کہا میں نے تو تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لکھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، وہ شل ہوا ہاتھ، وہ مفلوج جو اڑ گیا تھا،
بس وہ کام کرنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نظر کرم ہوتی ہے، یہ ان کی شان ہے۔ آج اللہ کی قسم کسی کے پیچھے نہ لگیں۔ جس وقت آپ کا وقت قریب ہے نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا، آپ 6 رجب المرجب کو آپ کا انتقال ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ جس وقت آپ جانے لگے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے 5 رجب المرجب کو، آپ کے قریب جا کر بیٹھے، آپ فرماتے ہیں حضور آپ ہمارے مرشد ہیں، آج لگاتار 10 دن ہو گئے، ہم نے دیکھا آپ رو رہے ہیں زاروں قطار، آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا، اتنا کچھ دین کا کام کر کے پھر بھی آپ رو رہے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا تو میرے کام کو دیکھ رہا ہے بختیار کاکی، یہ نہیں دیکھ رہا جہاں میں جا رہا ہوں وہ بارگاہ کتنی بڑی ہے، یہ تو میرا کام کچھ بھی نہیں ہے، 90 لاکھ مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آگے بارگاہ تو چھوٹی نہیں ہے نا، بارگاہ بڑی ہے، اگر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائی آخر لمحے تھے، آخری وقت تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا 6 رجب المرجب کو آپ نے کلمہ پڑھ کر دار الفنا سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو گئے، اور دنیا والوں کو پیغام دے گئے خبردار یہ کچھ نہیں ہے بادشاہی۔ آپ طرف نجدین سید تھے، یعنی دونوں طرف سے حسنی اور حسینی سید تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ڈٹ کر محمد مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو بلند کیا، سوکھی کھجوریں کھا کر، سوکھے پتے کھا کر، اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر دین کو روشن کیا، دین پھیلایا۔ آج بھی انہی کے توسل سے ہندوستان آپ کبھی چلے جائیں، وہاں سب سے بڑی عظیم ہستی جو ہے وہ قبر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ وہ لکھنے والے نے کیا لکھا؟ آج کل کے سائنسدانوں نے یہ جملہ لکھنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آج بھی اگر حکومت کر رہی ہے تو ایک بابے کی قبر حکومت کر رہی ہے، جنہوں نے خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی ہے۔ یہ آج